بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے ذیشان حسیب وائس چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا نام محمد اور دادا کا نام جنید تھا۔ دادا کے نام پر آپ کا نام رکھا گیا۔ ابو قاسم آپ کی کنیت تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش میں شدید اختلاف ہے۔ اکثر مورخین نے آپ کا سن پیدائش تحریر ہی نہیں کیا۔ بعض تذکرہ نگاروں نے نہایت محتاط انداز میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا سال ولادت 214 ہجری قرار دیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد نہامند کے باشندے تھے۔ آل سمان کے دور حکومت میں اس قدیم شہر کو تاریخی اہمیت حاصل تھی۔ دولت ایران اور مملکت عثمانیہ کے درمیان میں جو متنازع علاقہ کوہستانی علاقہ ہے، ان دنوں یہ علاقہ جبل کے نام سے مشہور تھا۔ دولت عباسیہ کے آخری زمانے تک پہاڑی علاقے کا صدر مقام یہی شہر نہامند تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد جناب محمد نے ترک وطن کر کے بغداد کی سکونت اختیار کر لی تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم آئینہ سازی اور شیشہ گری کے آلات کی تجارت کیا کرتے تھے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ جناب محمد نے اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے کوہستانی علاقہ چھوڑا اور بغداد منتقل ہو گئے، مگر جب ہم اس دور کے حوالے سے تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک اذیت ناک صورتحال سامنے آتی ہے۔ عباسی خلیفہ مامون الرشید نے 214 ہجری میں علی بن ہاشم نامی ایک شخص کو علاقے جبل کا عادل یعنی گورنر مقرر کیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اصفہان اور آذربائیجان وغیرہ کے علاقے بھی اس کی تحویل میں دے دیے تھے۔ علی بن ہاشم فطرتاً ایک سنگ دل انسان تھا۔ اس نے حکومت کا روب و جلال قائم کرنے کے لیے مخلوق خدا پر بے شمار ظلم ڈھائے، ہزاروں انسانوں کا مال و اسباب لوٹا اور ان کی جائیدادیں ضبط کر لیں۔ بہت سے لوگوں کو سر مقتل لے جا کر ذبح کر ڈالا۔ نتیجتاً پورے علاقے میں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ مجبور اور بے کس انسان آسمان کی طرف منہ کر کے فریاد کرتے تھے کہ خدا تو نے علی بن ہاشم کو ہمارے کون سے گناہوں کی پاداش میں ہم پر نازل کیا ہے۔ اسی گریہ وزاری کے دوران وہ ستم رسیدہ لوگ غائبانہ طور پر عباسی خلیفہ مامون الرشید کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے کہ امیر المومنین، آپ کو خبر بھی ہے کہ آپ نے کس ظالم اور جابر حاکم کو ہم پر مسلط کیا ہے۔ کیا یہی آپ کا نظام مملکت ہے؟ جب علی بن ہاشم کی خبریں خلیفہ مامون الرشید تک پہنچی تو وہ شدت غضب سے بدحواس ہو گیا۔ پھر اس نے فوری طور پر عجیف نامی ایک شخص کو سر دربار طلب کیا، جو شجاعت و استقامت میں بڑی شہرت رکھتا تھا۔ عجیف، جب سے ہم نے علی بن ہاشم کے ظلم کی داستانیں سنی ہیں، میں بے خوابی کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ عباسی خلیفہ مامون الرشید نے عجیف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تو میری کھوئی ہوئی نیندیں لوٹا سکتا ہے؟ امیر المومنین، میں کوئی طبیب نہیں۔ عجیف نے عاجزی سے عرض کیا، اگر میری وجہ سے خلیفہ مسلمین کی کھوئی ہوئی نیندیں واپس آ سکتی ہیں تو غلام حاضر ہے۔ عجیف اپنی جان دے کر بھی آپ کے خوابوں کو پرسکون بنا سکتا ہے۔ مامون الرشید نے عجیف سے کہا، میری آنکھیں بس ایک ہی منظر دیکھنا چاہتی ہیں کہ تو علی بن ہاشم کو زنجیریں پہنا دے اور پھر اسے میرے قدموں میں لا کر ڈال دے۔ مامون الرشید بہت جذباتی ہو گیا تھا اور مزید کہا کہ پھر میں اس ستمگر نافرمان کا سر اپنے پیروں سے کچل ڈالوں۔ عجیف نے سر خم کرتے ہوئے کہا کہ اگر میری زندگی نے وفا کی تو ایسا ہی ہوگا امیر المومنین۔ پھر مامون الرشید کے حکم پر عجیف اپنا لشکر لے کر علاقہ جبل کی طرف بڑھا۔ جب علی بن ہاشم نے یہ خبر سنی تو اس نے سرکشی اختیار کی اور حکومت کے دوسرے باغی بابت سے مل کر علم بغاوت بلند کرنا چاہا، مگر عجیف نے اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا اور وہ کسی بلا ناگہانی کی طرح علی بن ہاشم کے سر پر پہنچ گیا۔ پھر 217 ہجری میں اس جابر اور سفاک انسان کو گرفتار کر کے عباسی خلیفہ مامون الرشید کے سامنے پیش کر دیا۔ علی بن ہاشم کو دیکھ کر اس قدر جذباتی ہو گیا تھا کہ اس نے علاقہ جبل کے حاکم کا عدالتی احتساب کرنے کی بجائے اسی وقت علی بن ہاشم اور اس کے بھائی حبیب کے قتل کے احکام جاری کر دیے۔ پھر دونوں بھائیوں کے جسم
خون میں نہا کے ساکت ہو گئے تو مامون الرشید نے نیا حکم جاری کیا، علی بن ہاشم کا سر نیزے پر بلند کرو اور اسے خراسان، شام اور مصر کے گلی کوچوں میں پھراؤ۔ جب تمام لوگ یہ تماشا دیکھ چکے تو پھر اس ظالم اور نافرمان کے سر کو سمندر میں پھینک دو۔ علی بن ہاشم کا دور جفاکاری 4 سالوں پر محیط تھا۔ اس نے 214 ہجری سے 217 ہجری تک مخلوق خدا پر مظالم ڈھائے کہ جنہیں دیکھ کر سخت دل انسان بھی کانپ اٹھتے تھے۔ یہی وہ پراشوب زمانہ تھا جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم جناب محمد نے نم آنکھوں کے ساتھ اپنے آبائی وطن نہاون کو سلام آخر کہا اور ہجرت کر کے بغداد پہنچے، اور اسی تاریخی شہر میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔